بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاطمہ اسلام اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیا کمیٹی ڈالنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام میں داخل ہو جانے والا ہر شخص اسلام کے حدود میں زندگی گزارنے کا پابند ہو جاتا ہے۔ جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرے اور ان کاموں سے اجتناب کرے جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسی حدود قائم کی ہے کہ جن میں رہ کر زندگی گزارنا اس کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے انسان کو یہ بتلا دیا ہے کہ اس کے لیے کیا جائز ہے اور کیا جائز نہیں، اس کے لیے کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ اور حرام کے بارے میں فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر کسی کے پیٹ میں چلا گیا تو اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حرام تو آخر حرام ہی ہے، چاہے یہ حرام جانور کا گوشت ہو یا حرام طریقے سے کمایا جانے والا مال ہو۔ آج کا مسلمان حرام جانور کے گوشت سے تو کراہیت محسوس کرتا ہے اور اس کو تو حرام جانتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ پیسے کی لالچ میں جو طریقہ اختیار کرتا ہے کیا وہ حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح جس شخص کی کمائی حرام ہوگی تو اس کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے میں مشاہدہ کریں تو اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی اولاد نافرمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمائی کے طریقوں پر نظر ثانی کریں اور اپنے آپ کو حرام سے بچائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اہم مسئلے کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے محلوں میں، ہمارے بازاروں میں، مختلف اداروں میں کچھ لوگ مل کر کمیٹی ڈالتے ہیں۔ ایک مختصر رقم ہر ماہ ممبر کو جمع کروانی پڑتی ہے اور مہینے کے آخر میں اکٹھی ایک ہی رقم ایک شخص کو مل جاتی ہے۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ کیا جو کمیٹی ہم ڈالتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو فقہاء کی رائے سے بھی آگاہ کریں گے اور فقہاء کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اس بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ یاد رہے کہ کمیٹی کے ذریعے مالی مدد کا حصول ممکن بنانا کوئی نیا عمل نہیں، بلکہ یہ سالوں سال پرانا عمل ہے، کیونکہ لوگ کمیٹی ڈالتے آئے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ کمیٹی کے طریقوں میں کچھ نئے طریقے بھی رواج پکڑ چکے ہیں، اور کسی کمیٹی کو لکی کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے تو کسی کمیٹی کو بولی کمیٹی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کمیٹی ڈالنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اور کون سی کمیٹی کا طریقہ جائز ہے اور کون سی کمیٹی کا طریقہ ناجائز ہے۔ ایک مفتی صاحب سے کسی خاتون نے کمیٹی ڈالنے کے بارے میں پوچھا کہ کیا کمیٹی ڈالنا جائز ہے یا نہیں، تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کمیٹی اس طرح ڈالنی چاہیے کہ ممبران کو اپنی اپنی باری آنے پر رقم ملے اور شروع سے لے کر آخر تک ممبران کمیٹیاں بھرتے رہیں، تو ایسی صورت میں یہ عمل جائز ہوگا۔ اور مزید کہا کہ عمومی طور پر لوگ اپنی کسی بڑی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں جس میں ممبران کی مخصوص تعداد مقررہ رقم جمع کرواتی ہے، یوں ایک حدی رقم اکٹھی ہو جاتی ہے جو قرآن اندازی کے کسی ایک رکن کو دی جاتی ہے۔ تاہم قرآن اندازی میں نام آنے والا ممبر بھی کمیٹی ختم ہونے تک اپنی ماہانہ رقم جمع کرواتا رہتا ہے اور یہ تمام معاملات بائم رضامندی سے طے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کمیٹی جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کئی ایسی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں جن کو لکی کمیٹی کہا جاتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اس کمیٹی میں جس ممبر کی کمیٹی کھل جاتی ہے وہ پوری رقم تو لے جاتا ہے لیکن پھر کمیٹی کی ماہانہ رقم بھرنے کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے اسے لکی کمیٹی کہا جاتا ہے، اور یہ جوئے کی مانند ہوتی ہے، اس لیے اس کمیٹی کو حلال نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح مفتی صاحب نے بتایا کہ اس طرح کی اور اس سے ملتی جلتی کوئی اور کمیٹیاں ڈالنا اور اس طریقے سے رقم حاصل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس لیے ایسی کمیٹی میں شمولیت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب نے ایک اور کمیٹی کا ذکر فرمایا جسے بولی کمیٹی کہتے ہیں، جس میں قرآن اندازی میں جس ممبر کا نام آتا ہے اسے کوئی دوسرا ممبر زیادہ رقم دے کر وہ کمیٹی لے لیتا ہے، اور اس کمیٹی میں بھی جس کا نام قرآن اندازی میں آتا ہے وہ کمیٹی سے باہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کمیٹی بھی سراسر جوا اور سود ہے جو کسی طور پر جائز نہیں ہے۔ بولی کمیٹی کی ایک قسم یہ بھی ہے جو کہ عام کمیٹی کی طرح ہی ہے، لیکن جس ممبر کی کمیٹی نکلتی ہے وہ اپنی کمیٹی کی بولی لگاتا ہے۔ اگر 50,000 کی کمیٹی ہے تو وہ ممبر بتاتا ہے کہ جو کم سے کم رقم میں میری کمیٹی لینا چاہتا ہے تو اس کو اپنا نمبر دینے کو تیار ہے۔ اس طرح ممبران رقم کم کرتے جاتے ہیں اور جہاں بولی رک جاتی ہے تو وہ ممبر کم بولی والے کو رقم دے دیتا ہے اور باقی رقم اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ اس طرح یہ ممبر بھی اپنا منافع رکھ کر اپنی کمیٹی کو فروخت کر لیتا ہے، اس طرح یہ کمیٹی بھی جائز نہیں رہتی۔
ہمارے معاشرے میں لوگ تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں کیا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے یہ کام جو وہ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے جائز بھی ہے یا نہیں، جس طریقے سے وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں وہ ان کے لیے حلال بھی ہے یا نہیں، اور یوں وہ حرام طریقوں سے اپنے حلال رزق کو بھی حرام کر دیتے ہیں اور اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کو تیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں اور جو کمیٹی عام طور پر ڈالی جاتی ہے اس میں ضرور شامل ہوں، لیکن دوسری کمیٹیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طرح فقہاء کی بھی یہی رائے ہے کہ اپنے آپ کو ایسی کمیٹی کا ممبر بنائیں جس میں تمام ممبران ماہانہ کمیٹی دیں اور آخر تک کمیٹی میں شمولیت اختیار رکھیں۔ اس طرح کی کمیٹی جائز ہے، تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔